السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آلدو کہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ معیشت میں بہتری آئی ہے اور مہنگائی بھی 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے، لیکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ایسے پاکستانی جن کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 کے مقابلے میں یہ تعداد اب بڑی ہے۔ ایسے پاکستانی جو پہلے چاول استعمال کرتے تھے، گندم استعمال کرتے تھے، آٹا استعمال کرتے تھے، انڈے استعمال کرتے تھے، ان سب کے استعمال میں کمی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور ایسے پاکستانی گھرانوں کی تعداد تقریباً اوورال پورے پاکستان میں 25% ہے۔ 2018 میں یہ تعداد 16% تھی، اور اسی طریقے سے اگر آپ صوبوں کو دیکھیں تو وہ صوبہ جہاں پہ سب سے زیادہ غذائی قلت کا سامنا ہے پاکستانیوں کو، اس میں نمبر 1 پہ بلوچستان ہے، نمبر 2 پہ سندھ ہے، نمبر 3 پہ پنجاب ہے، اور نمبر 4 پہ خیبر پختونخوا ہے۔ تو یہ ہے پاکستانیوں کی حالت، عام پاکستانی کی حالت۔ لیکن ساری خبریں بری نہیں ہیں۔ جہاں پہ عام پاکستانیوں کے حوالے سے 2024-25 میں ادارہ شماریات نے یہ اعداد و شمار بتائے، وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ چند سالوں کے دوران جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے ان کی تنخواہوں میں تو اضافہ ہوا۔ اراکین اسمبلی ہو جائیں، وزراء ہو جائیں، مشیران ہو جائیں، ان کی تنخواہوں کی تعداد میں کئی 100% تک اضافہ کیا گیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کے حالات زندگی تو بہتر ہو رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن عام پاکستانی کو اس طرح کچھ نہیں ملتا؟ ایک بڑی وجہ اس کی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ ملک کا سیاسی ماحول ٹھیک نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہیں، اسی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو سیاسی ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک قافلہ لاہور کی طرف جب جا رہا تھا، راستے میں کچھ لوگوں نے ان کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے، ان کے شیشے توڑ دیے گئے۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، کس نے کیا، کوئی سیاسی مخالفین تھے یا کون تھے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاسی ماحول بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے حکومت جو ہے وہ اپنا مقصد اچیو کر سکے گی کہ جناب ان کو انگیج کر لیں؟ تو ان سارے معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے کہ وہ صوبہ جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ دہشت گردی کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی صوبائی حکومت نے ایسا سیاسی ماحول بنایا ہوا ہے جس کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور سہیل خان آفریدی صاحب کل جا رہے ہیں کراچی، تو کراچی میں ان کی مصروفیت کیا ہوگی، کس سے ملیں گے، کیا وہ پلان کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر انولہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ افنان صاحب، اور حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان شفیع جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میں ذرا افنان صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سیاسی ماحول بہتر کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، سیاسی ماحول مطلب کہ اچھی باتیں کرنے سے تو بہتر نہیں ہوگا، کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج جا رہے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان والے لاہور، جس طرح میں نے ذکر کیا، پتہ نہیں راستے میں کسی نے ان کی گاڑیاں توڑ دی۔ اگر وہ چلے جائیں گے پنجاب تو کون سے ایسا کوئی مسئلہ بن جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا اس پرٹیکولر واقعے کا کہ کیا ہوا ہے، لیکن حکومت کا ایسے کوئی وہ کنیکشن نہیں ہے۔ ہم کیوں کسی کو روکیں گے؟ سب کا ملک ہے، جو مرضی جہاں مرضی جائے۔ اس کو اس سے میرا خیال ہے کنیکٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جو لوگ پہلے جو تھے ان کے حالات بہتر تھے اور پھر وہ خراب ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ 2017 کا یا 2018 کا جو ہمارا پاورٹی کا انڈیکس تھا اس کو اگر آپ نکالیں اور اگر ابھی کا نکالیں تو اس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ اگر آپ 2017 کی اکانومی کا سائز نکالیں، یعنی کہ نمبر دنیا میں ہماری اکانومی کس نمبر پہ تھی اور آج کس نمبر پہ ہے، تو وہ بالکل ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے جو اب واپس ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب 2017 میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے 53,000 کا انڈیکس ہٹ کیا، ڈالر 105-110 کا تھا، اب اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً $55 ارب کی بنی، اب آ کے وہ لیول اچیو ہوا ہے، یعنی کہ 1 کے انڈیکس 180 تک گیا، 180,000 کے قریب چلا، 180,000، لیکن مارکیٹ کیپٹلائزیشن کم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا روپیہ ڈیویلیو ہو گیا نا۔ اگر روپیہ جو ہے 100 کا ہوتا تو پھر تو ابھی ہم بہت بڑی مارکیٹ کی بات کرتے، لیکن کیونکہ روپیہ آلریڈی ڈیویلیو ہو چکا تھا تو لیکن ہم اس لیول کو اب کراس کر چکے۔ وہ لیول تقریباً 1,56,000 پہ بنتا تھا اگر آپ اس کا 2017 کا لکھیں، تو مجھ سے آگے چلے گئے۔ پھر دیکھیں بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، میں آپ کو گزارش سن لیں۔ کراچی سے روڑی $2 ارب کی جو فائنانسنگ ہے وہ ورلڈ بینک نے اپروو کر دی ہے، اور روڑی سے نوکنڈی، ٹھیک ہے، یہ اس کی بھی فائنانسنگ انشاءاللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ریکوڈک کا جو پورا سسٹم ہے جو اس کی موومنٹ ہوگی گڈس کی،
وہ اس کے تھرو پھر کی جا سکے. لیکن اس میں کوشچن یہ ہے عفنان صاحب کہ جہاں پہ ڈاؤن ورڈ آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, عوام سٹرگل کر رہی ہے, وہاں پہ حکمران اشرافیہ کی تنخواہوں میں کتنے 100% اضافہ, اسپیکر صاحب کی تنخواہ, چیئرمین سینٹ کی, ایون کہ آپ کے اپنے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ مالی فحاشی ہے. تو ایک ڈسکنیکٹ ہے, آپ عوامی نمائندے ہیں, کیسے آپ لوگ, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, اوور آل سب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اراکین پارلیمنٹ کی جو سیلری بڑھی ہے وہ تو 9 سال بعد بڑھی ہے, یعنی کہ 9 سال تک عوام کی کم ہو گئی ہے. دیکھیں نا اس ماحول میں بڑھانا, میری گزارش سن لینا, دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 سال تک باقیوں کی تو بڑھتی رہی نا, 9 سال کے بعد اگر وہ بڑھی ہے, اس کے اوپر یہ والی بات بھی آپ کے ساتھ کہنی چاہیے کہ ٹھیک ہے بڑھی ہے لیکن 9 سال بعد بڑھی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی زیادہ کہیں پہ بھی سیلری کسی کی بڑھتی ہے تو وہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت ظاہر ہے معاملہ جو سامنے آ جاتا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کریکٹیو میجرز لے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا کسی کا کوئی سیلری ہے نہیں جو آؤٹ آف دا ورلڈ ہو, اگر آپ اراکین پارلیمنٹ کی لے لیں یا باقی لوگوں کی لے لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ہماری جہاں تک آپ نے بات کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور معاملہ, دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول بہتر ہو, بات چیت ہو اور معاملات جو آگے چلے, کیونکہ دیکھیں ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو سارے ساتھ مل کے کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ظاہر ہے اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو وہ بھی پھر ٹھیک ہے, اگر لڑنا ہے تو پھر لڑتے رہیں گے, لیکن ملک کے لیے ظاہر ہے. شفیع جان, یہ جو ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے, آپ لوگ تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے زیادہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ حکومت بار بار آفر کر رہی ہے آپ کو کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں, کچھ معاملات کے اوپر گفتگو کریں. دیکھیں بیٹھنے سے تو ہم نے کبھی انکار نہیں کیا تر صاحب, لیکن ہم غیر مشروط طور پہ اس وقت بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے علم میں بھی ہوگا, سینیٹر صاحب کے علم میں بھی ہوگا, 2-3 دفعہ ہم نے ٹرائی کی, بیرسٹر صاحب مذاکرات کو آگے لے کے گئے, ہمارے باقی جو سینئر ممبرز ہیں وہ اس چیزوں کو انہوں نے کیری فارورڈ کیا, لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اب یہ دوسری ایک ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور ہمیشہ ہم نے یہ چیز نوٹ بھی کی ہے کہ جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے حکومت کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی پارٹی ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ہم بلیو کرتے ہیں بات چیت پہ, بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن یہ پرٹیکولر ٹائم پہ مذاکرات کیوں یاد آ جاتے ہیں ان کو؟ اس بار ہم نے پرنسپلی اچکزئی صاحب کے ساتھ 3 سے 4 چیزوں پہ پرنسپلی ہم ایگری ہو چکے ہیں. میں پچھلے 1 مہینے سے یہی بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ شفیع جان ایک بات کرتا ہے, بیرسٹر گور دوسری بات کرتا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب تیسری بات کرتا ہے. میری ہی بات کو اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا. اگر ہم اس بار مذاکرات کے لیے یا بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا اس پہ اگر حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. فریش الیکشن کی طرف اگر حکومت جانا چاہتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا دادلی شدہ الیکشن تھا, 3 دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا. فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو بالکل ہم جانے کو تیار ہیں, بات کرنے کو تیار ہیں. عمران خان سخت ہماری رسائی ممکن بنائی جائے, ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں. اگر حکومت ان چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل ہم تیار ہیں, اچکزئی صاحب ہمارے مذاکرات کو لیڈ کریں گے. اگر ان کے علاوہ حکومت ہمارے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں, پھر ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم چائے پیئے, بسکٹ کھائیں اور ٹائم پاس کریں. ہم فوکس جو ہے ہمارا وہ تحریک کی طرف ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہے, اور سہیل افریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا, پر اس کی انتہا کیا ہوگی اسٹریٹ موومنٹ کی؟ دیکھیں ابھی تو موبلائزیشن ہو رہی ہے, کوئی آپ کے ذہن میں خاکہ ہے کہ آپ لوگ کریں گے کیا؟ دیکھیں خیبر پختونخوا تو تیار ہے. ہم نے وہاں پہ جو جلسے کیے, جو سہیل افریدی صاحب نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی وہاں پہ, اور جس نمبر میں لوگ وہاں پہ اس جلسوں میں سہیل افریدی صاحب کو سننے کے لیے آئے, وہ قابل دید تھے. جب سے افریدی صاحب سی ایم بنے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح آئی ہوئی ہے, ایک امید لوگوں کی دوبارہ سے جاگ اٹھی ہے, ایک امید کی کرن سہیل افریدی صاحب کی شکل میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے پنجاب کا ایک دورہ کیا, آل دو کہ ہمیں سرکاری نفرت وہاں پہ ملی, سرکاری جو یہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. شان شان نہیں تھا, ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ وہاں جا رہا تھا, ایک چیف منسٹر, واحد ایک ہی چیف منسٹر ہے فارم 45 والا, اوریجنل والا, باقی تو آپ کو پتہ ہے فارم 47 پہ سارے آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ان کا رویہ تھا وہ آپ کا کلیم ہے نا, وہ افسوسناک تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے مقاصد حاصل کے لیے, وہاں پہ ایک خوف کا بت تھا وہ ہم نے توڑ دیا, ایک پولیٹیکل سپیس نہیں تھی تحریک انصاف کے پاس, ہم نے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی, اس میں کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. ہم کل سندھ جا رہے ہیں, سندھ کے بعد ہم نے بلوچستان جانا ہے, سندھ میں ہم نے جرنلسٹ سے ملاقاتیں کرنی ہے, بار سے خطاب ہے ہمارا, ہم اپنے اسیران سے ملیں گے, اپنے پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے, عہدیدارانوں سے, تنظیموں سے ہماری ملاقاتیں, ہم حیدرآباد جائیں گے, ہم وہاں پہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے ممبران سے ملاقاتیں کریں گے, اور اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کریں گے. جو خان صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی تحریک ہے اور جو ذمہ داری سہیل افریدی صاحب کو دی ہے,
وہی اسٹریٹ موومنٹ آفریدی صاحب کی قیادت میں بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا عفنان صاحب، ایک جو تنقید آپ لوگوں کی حکومت پہ ہوتی ہے کہ ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو آپ نے دینا ہے. یہ دیکھیں نا، ایک نیریٹو دے رہے ہیں، وہ اس میں تھوڑی سی کمی لگتی ہے. آلدو کہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے لیڈران ہیں، لیکن ایک ٹویٹ آ جائے یا ایک بیان آ جائے تو ساری چیز اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. آپ لوگ ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو دینے میں ناکام رہے ہیں. دیکھیں، ہم کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو دینے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، جو اس ملک کی فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر معاملات کو رکھیں اور عوام کو بجائے اس کے کہ ہم کسی نیریٹو کے معاملے میں ڈالیں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہم کیا کر رہے ہیں. عوام کنونس ہو رہی ہے اس سے جو آپ کا؟ دیکھیں، ہم تو میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے، شفیع جان صاحب کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا. یہ تو جو ضمنی انتخابات میں ہوا ہے وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے. تو یہ عوام ہمارے جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر عوام کنونسڈ ہے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی اسٹریٹجی کے اوپر کنونس نہیں ہے. جہاں تک بات انہوں نے مذاکرات کی، کہ دیکھیں میں ایک بات یہ والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات آپ ضرور اپنے جو بھی آپ نے مطالبے آپ اس کو سامنے رکھیں. ہمارے بھی ہیں، اگر آپ کے ہیں تو ہمارے بھی کافی سیریس قسم کے ہیں. 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت کیا کیا آپ لوگوں نے کیا، تاکہ سب کے سامنے آئے نا یہ والی بات. پھر جو ہے وہ RTS والا معاملہ اور سارا کچھ جو بھی اس کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے، تو اس کو بھی ہم سامنے رکھنا چاہیں گے. پھر ہم یہ بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ کسی صوبے کا تو ہے نہیں، وہ تو پورے ملک کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے یا ان کے لیے اپنا نرم گوشہ رکھے چلے سر کر دہشت گردوں کے لیے؟ یہ تو کوئی ان ایکسیپٹیبل ہے نا. تو یہ تمام باتیں جب آپ بیٹھتے ہیں تبھی ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حل ہو سکتے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ہوتے تبھی ہیں جب آپ بات کرتے ہیں. بغیر بات چیت کیے بغیر جو ہے وہ اگر آپ اس شرائط رکھیں گے کہ جی یوں ہو یہ ہو، تو پھر وہ ہوگا یہ کہ ظاہر ہے پھر اگلے بھی پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے، حالانکہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات ہو. اور ہماری کوئی اس لیے نہیں ہم چاہتے کہ جی ہم پہ بڑا کوئی عوام کا پریشر، ہم پہ کوئی، ہم ابھی ضمنی انتخابات جیتے ہم پہ کیا عوام کا پریشر ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ہم نے جب اپوزیشن میں تھے، آپ حکومت میں تھے، ہم نے آپ سے تب بھی بات کرنے کی کوشش کی. جب ہم حکومت میں آئے PDM 1 میں تب آپ سے بات کرنے کی کوشش کی. جب ہم پھر اب دوبارہ حکومت میں آئے پھر آپ سے بات، ہماری ایک کنسسٹنٹ لائن رہی ہے کہ بات چیت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیریٹو کریں یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں یا ایک دوسرے کی ایسی کریں. اس کا فائدہ کچھ نہیں، نہ عوام کو فائدہ ہے. ایک ضرور آپ اس میں یہ ایڈ کر دیجئے گا کہ آپ ان کو ملک دشمن بھی کہتے ہیں، انڈیا کا ایجنڈا چلانے والے بھی کہتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے باقاعدہ وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں. تو اس سے لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس پوزیشن میں یہ کر رہے ہیں تو پھر ان سے کیوں بات ہو. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ ہمارے شہداء کو، ہمارے افسر سپاہیوں کو، افسروں کو شہید کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی ایکسیپٹیبل معاملہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے اور معاملات بات چیت سے حل ہوں، اور لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ بات چیت، ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں یہ سوچنا چاہتا کہ وہ خطرہ ہیں، میں یہ نہیں سوچنا چاہتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کی وجہ سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے. اور مطلب IMF کو خط لکھنا کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں، بنیادی طور پہ. تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو خیبر پختونخوا کے لیے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے اعلان کیا جو کہ میں بڑا خوش ہوا اس کے اوپر، میں ان کو دیکھ رہا تھا، تو وہ چکدرا سے دیر موٹر وے بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ موٹر وے بن جائے خیبر پختونخوا کے لیے بہت اچھا ہے. تو اور کوئی دیکھیں گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے نا، بجائے اس کے ہم خالی ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہے. 2200 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے، 5300 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ ہے. اور آج کی خبر آپ نے دیکھی، پنجاب میں ایک نئی موٹر وے بن رہی ہے اور جس کے لیے 465 ارب روپیہ وفاق دے گا. نہیں تو ان کی ساری موٹر وے جو ہے وہ وفاق نے بنائی ہیں، سوائے سوات کے ساری وفاق نے بنائی ہیں. اچھا کاظمی صاحب، میں وہ جو موٹر وے ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں سر. وہ جو موٹر وے ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کا اپروول پورا کا پورا گورنمنٹ دے گی، اور وہ اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کو ساتھ ملائیں گے اور پھر کریں گے. یہ ہے کیا کہتے ہیں ایکچوئل معاملہ. ٹھیک. جی شیخ صاحب. کاظمی صاحب، ہمارا مقدمہ یہی ہے
کہ NFC میں ہمیں اپنا شیئر یہ نہیں دیتے. PSDP پہ انہوں نے ہمیں صرف 55 کروڑ روپے رکھے ہیں اس بار ڈیولپمنٹل کام کے لیے پورے KP کے لیے. اب آج جو ایکسپریس ٹریبیون میں جو خبر چھپی ہے 465 ارب کی جو فیڈرل حکومت دے رہی ہے پنجاب حکومت کو موٹر وے کے لیے, یہ جو فسکل پالیسی ہے یہ تو اس کے اگینسٹ ہے. تو یہ وہ بنیادی مسئلے ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جو کیوں ایک صوبے کو آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. ہمارے 4758 ارب روپے جو ہمارے اپنے ہیں, جو وفاق کے ذمے ہیں, اس نے پے کرنے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہے. ابھی جو شیئر بڑھانا ہے, شیئر بڑھنا ہے, وہ تو ایک الگ کیس ہے. جو ہمارا ڈیو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. دوسری طرف 465 ارب پنجاب کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے 3 نئے موٹر وے ابھی بنانے ہیں. CM سہیل آفریدی صاحب نے اس کے اپروول دے دی ہے. 3 نئے صوبے خود بنا رہی ہے. ڈی آئی خان, پشاور ڈی آئی خان, چکدرہ کا ان کو نے ذکر کیا, اور سوات کا جو موٹر وے ہے وہ پوری چاروں صوبوں میں ایک واحد موٹر وے ہے جو کسی صوبائی حکومت نے بنائی ہے. گورننس کے لحاظ سے ہم پنجاب سے آگے ہیں. وزیر خزانہ نے ایک رپورٹ شائع کی کہ اتنے ٹائم میں 15 سالوں میں اتنے پیسے خیبر پختونخوا کو ملے. بالکل ملے. کیا پنجاب کی رپورٹ شائع ہوئی؟ کیا سندھ کی رپورٹ شائع ہوئی؟ کیا بلوچستان کی رپورٹ شائع ہوئی کہ ان کو کتنے پیسے ملے, ان کو کتنے پیسے گئے ہیں, ان پیسوں کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو 220 ارب روپے ترقیاتی ملتے ہیں. پنجاب کو تو 800 سے 1000 ارب کا ان کا بجٹ ہے. جو 800-1000 ارب لے کے جاتے ہیں, کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ کیا اس کا کوئی بریک ایون وزیر خزانہ جاری کریں گے, یا صرف خیبر پختونخوا کے لیے؟ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہوئی, میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے جو تحریک انصاف کے اوپر اب کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا شفیع جان, ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ کل CM آفریدی صاحب جو ہیں وہ کراچی جا رہے ہیں, کیا پروگرام ہے, کس وقت جا رہے ہیں, بائی روڈ جا رہے ہیں, جہاز سے جائیں گے, کس طرح جائیں گے؟ دیکھیں کل CM خیبر پختونخوا صبح بائی ایئر جائیں گے کراچی میں. پہلے دن ہمارے وہاں پہ پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں. ہم نے بار سے کل ملنا ہے, جرنلسٹ سے ملاقاتیں کرنی ہے, پھر انصاف ہاؤس میں ہم نے عہدیداروں سے ملنے ہیں, تنظیم سے ملاقاتیں کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ISF اور یوتھ ونگ کے کنونشن سے ہم نے خطاب کرنا ہے, اور اس کے بعد رات کو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنا ہے, اور پھر ہم نے اگلے دن حیدرآباد جانا ہے. وہاں بھی سیم ایکٹیویٹیز ہے, بار سے خطاب ہے, جرنلسٹ سے ملاقاتیں ہیں, پریس کلب جانا ہے ہم نے, اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے عہدیداروں سے ملنا ہے, اور حیدرآباد میں اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنا ہے. پھر ہم نے کراچی دوبارہ جلسے کی اجازت بھی مانگی تھی نا آپ لوگوں نے؟ وہ بالکل ابھی تک تو نہیں ملی. حالانکہ ابھی میرے ساتھ ٹاک شو میں ناصر حسین شاہ صاحب تھے, انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو باغ جناح میں NOC دے رہے ہیں, جو کہ خوش آئند ہے. پنجاب حکومت کے برعکس وہ بیہیو کر رہی ہے, بڑے اوپن ہارٹیڈلی انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے. CM سندھ سے ہماری ملاقات ہے منڈے کو. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے جو کہ انشاءاللہ CM سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے. اور جہاں تک دیکھیں یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے, اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی, بلکہ آپ کا جو اپنا موقف تھا اس پہ بڑی تنقید ہوئی کہ آپ نے کھل کے تنقید نہیں کی. تو کیا آپ کا موقف جو صوبے کی دیگر جماعتیں ہیں ان سے مختلف, اور دہشت گردی کے معاملے پہ تو کلیئر ہونا چاہیے سب کچھ؟ کسی دہشت گرد کے لیے اور دہشت گردی کی کوئی نرم گوشہ نہیں ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں, نہ میرے دل میں, نہ CM سہیل آفریدی کے دل میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 20 سال سے آپ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں, اس 20 سال میں دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی, کیوں دہشت گرد بڑھ رہے ہیں؟ بارہا جب آپ کی پالیسی ناکام ہو رہی ہے, 20 سال سے آپ ایک پریکٹس کر رہے ہیں, اس کی سود مند رزلٹ نہیں نکل رہے, تو کیا پالیسی شفٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ملٹری آپریشن کو صوبائی حکومت پہ امپوز کرنا بہت ضروری ہے؟ کیا کوئی بھی ایک سیاسی جماعت, افنان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے اپوزیشن لیڈر ہمارے ہاؤس میں, ان کی جماعت کیا ہے, کیا افنان صاحب, کیا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتی ہے خیبر پختونخوا میں کہ ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم نے جرگہ کیا, جرگے میں چیز ڈیسائیڈ ہوئی, تمام صوبہ ایک طرف کھڑا ہے کہ کوئی ملٹری آپشن کسی چیز کا حل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس تھی بہت افسوس ہمیں ہوا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ ملکی سلامتی کی بات ہوگی, وہاں پہ دہشت گردی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا اس پہ بات ہوگی. بات تو ادھر سے شروع ہوئی, لیکن ختم تحریک انصاف, سہیل آفریدی اور عمران خان پہ ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے,
اس میں ہم صوبائی حکومت کو بیٹھایا جائے, وفاقی حکومت بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, ایک مشترکہ پالیسی بنائے اور اس پالیسی کی ٹی او آر سیٹ کرے, اور ان ٹی او آر سیٹ کے مطابق ہی وہاں پہ کاروائی ہو جو کہ سود مند ثابت ہوگی. ہمارے قبائلی عمائدین سے مشورہ کیا جائے, کیونکہ وہی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. ڈسپلیس میرے لوگ ہو رہے ہیں, شہید میرے لوگ ہو رہے ہیں, فورسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, وہ بھی خیبر پختونخوا سے بیلونگ کرتے ہیں. 90% لوگ جو دہشت گردی کی زد میں شہید ہو رہے ہیں, چاہے سویلین ہے چاہے فورسز ہیں, وہ کے پی کے ہیں. دونوں سائڈ پہ کے پی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. ہماری حکومت ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے, وہاں پہ ایک حکومت ہے, اس سے مشورے کیے بغیر آپ کیسے ایک ملٹری آپریشن ان علاقوں پہ امپوز کرنے جا رہے ہیں صرف اور صرف تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مل کے بیٹھ کے ایک نیشنل پالیسی بنائے, اور اس پالیسی میں جو بھی آپ مل کے ضرور بیٹھیں, لیکن یہ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے نا, جو لوگ حملے کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. بالکل دہشت گرد ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو پاکستانی ریاست کے خلاف پاکستانی سرزمین پر سیویلین کو شہید کرتے ہیں, فورسز کو شہید کرتے ہیں, ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا عفنان صاحب, اس میں اب کوئی ابہام تو نہیں ہونا چاہیے کہ obviously وہ دہشت گرد ہیں, لیکن یہ جو پالیسی ہے اس میں بھی کنٹروورسی بن گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے یا پھر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کیا مسئلہ ہے یہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ پالیسی کا بھی ڈفرنس ہے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امن آیا تھا 2016-17 کے اندر, جو آپریشنز وغیرہ کیے تھے, وہ سارا کا سارا جو امن تھا وہ زیرو ہو گیا اس پالیسی سے جب آپ نے ان کو واپس لا کے آباد کیا. اور واپس لا کے آباد کرنے کی اسٹریٹجی جو تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی کہ ان کو نکال بھی دیا. کوئی 100 سے زیادہ لوگ جنہوں نے بڑے قتل کیے ہوئے تھے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے, ان کو پارڈن کر دیا. پھر جیل جو ہے اس کے اندر, میں ہی نہیں کہہ رہا انہوں نے کیا, لیکن جیل ٹوٹی اور سارے نکل کے بھاگ گئے. مطلب اس طرح جب آپ ہزاروں لوگوں کو واپس لا کے آباد کریں گے اسلحے سمیت, جیلوں سے نکالیں گے, پھر یہ تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی فیل ہو گئی. اور انسان دیکھیں, بات یہ کہ بندے کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. آپ کی وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے اس ملک کو بہت نقصان ہوا, جس کی وجہ سے ہمارے شہداء بڑھ گئے جو فورسز کے ہیں جو آپریشن وغیرہ کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان کے ہسٹوریکل ڈیٹے کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپریشنز ہوا اس کے بعد امن آیا, اور امن کے بعد جب آپ نے اسٹریٹجی چینج کی تو واپس ہم ادھر ہی آ گئے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, خیبر پختونخوا اور پنجاب کا موازنہ کریں. دیکھیں, اگر آپ پنجاب کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ آئٹمائز کیا ہوا ہے کہ ہم کہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں. اگر 5,300 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ ہے اور 2,200 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے, 4 کروڑ خیبر پختونخوا کی آبادی ہے, 12 کروڑ پنجاب کی آبادی ہے. لاہور اور پشاور کا موازنہ کر لیں, 13 سال ہو گئے نا ان کی حکومت کو. آپ کوئی میٹرک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی چھوٹے سے ایک شہر یا گاؤں میں پنجاب کے چلے جائیں اور اس کا حال پشاور سے بہتر ہے. جب آپ کے حالات اتنے زیادہ خراب ہوں, کوئی نئے ہاسپٹلز نہ بنے ہوں, کوئی جو ہے وہ ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ نہ ہوئی ہو, اتنے بڑے بجٹ کے اندر آپ اگر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے, مطلب کہ ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ ایکچولی آپ کو زمین پہ نظر بھی آئے. مثال کے طور پہ ہم لیپ ٹاپس بھی دیے, ہم نے ای بائکس دیے ہیں, ہم نے جو ہے وہ نئے ہاسپٹلز بنائے ہیں, ہم نے نئی جو ہے وہ 20,000 کلومیٹر کی نئی روڈز بنائی ہیں, 20,000 کلومیٹر کی. ہم نے نئے ایکسپریس ویز بنائے ہیں. تو یہ لاہور کا آپ جا کے شکل دیکھیں, پورا کا پورا جو ہے وہ ماڈرن سٹی ہے. اس کا ایشو تھا اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس کا, وہ ہم نے فکس کیا. تو یہ مطلب ایک لمبی لسٹ ہے, میں آدھے گھنٹے بول سکتا ہوں جو کام وہاں پہ ہو رہے. بات یہ ہے کہ پر کیپٹا کے حساب سے خیبر پختونخوا کو زیادہ پیسے ملتے ہیں آج بھی, نظر کیوں نہیں آتے؟ سوال تو یہ ہے نا. ٹھیک. شفیع جان صاحب, یہ دیکھیں نا, اب آپ یہاں پہ تو اپوزیشن میں وفاق میں, لیکن ادھر آپ کی حکومت ہے 13 سال سے, تو یہ تنقید بار بار ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا, آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے. کاظمی صاحب, اگر ہم ڈیلیور نہ کرتے تو ہم تیسری بار حکومت میں نہ ہوتے. خیبر پختونخوا کی تاریخ آپ اٹھا لیں, وہاں پہ کوئی جماعت دوسری دفعہ حکومت میں نہیں آئی, ہم کنزیکٹیولی تیسری بار آ رہے ہیں. ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو ہم حکومت میں ہیں. عفنان صاحب نے پنجاب اور کے پی کو ایک مقابلہ کرایا کہ جی لاہور اور پشاور. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ ہم گورننس میں ان سے آگے ہیں. آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لیں, سب سے زیادہ کرپشن جو ہے سندھ میں, اس کے بعد پنجاب میں, اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. گورننس کے حساب سے خیبر پختونخوا سب سے سیر فہرست ہے. سب سے کرپٹ ادارہ پنجاب پولیس ہے. بالکل کر لیتے ہیں, میں 12 سال کی اپنی پرفارمنس لے آتا ہوں. ہم نے کتنے نئے ہاسپٹلز بنائے ہیں. ہمارے ہاں 34 یونیورسٹیاں ہیں.
20 یونیورسٹیاں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت سے پہلے بنی تھی, 14 یونیورسٹی ہم نے بنائی ہیں, 34 پنجاب میں نہیں ہے, ان کی آبادی ہم سے 3 گنا زیادہ ہے. دیکھیں ہم ان سے ہر چیز میں آگے ہیں. ہاں ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. سڑکیں پل بنتے رہتے ہیں, ہم نے سڑکیں بنائی بھی. میں سرگودا گیا ہوں پچھلے دنوں, جب لاہور سے واپس آ رہا تھا, وہاں کی ایک روڈ صحیح سلامت نہیں تھی. صرف لاہور تو پنجاب نہیں ہے, ساؤتھ پنجاب میں آپ کا برا حال ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, نہ صحت کی سہولیات ہے, سب سے زیادہ بچے سکول میں ان کے باہر ہیں. دیکھیں اس طرح اگر آپ موازنہ کرتے ہیں, پھر ایک شو رکھ لیتے ہیں, آپ ہی کے شو پہ میں اپنا ڈیٹا لے آتا ہوں, افنان صاحب اپنی جماعت کا ڈیٹا لیں, کمپیئر کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ سیاسی طور پہ ختم ہو چکے ہیں. ان کے پاس سیاست کے لیے ایک 9 مئی رہ چکا ہے, ایک 26 نومبر رہ چکا ہے, ایک عمران خان اور ایک سہیل آفریدی. یہ صبح پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں, تحریک انصاف سے شروع ہوتے ہیں 9 مئی سے 26 نومبر, رات کو کہتے ہیں کہ جی پابندی لگائی جائے, عمران خان پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے, خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے. آپ نے پیس کی بات کی, ابھی تک سب سے کم جو تنخواہیں ہیں وہ ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے ہیں. 1,87,000 میری تنخواہ ہے, یہ 10 لاکھ لے رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں 10 لاکھ روپے نہیں لے رہے, نہیں 8 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ تو لے رہے ہیں نا, 7 لاکھ 8 لاکھ لے رہے ہیں, 5 لاکھ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب سے کم. آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا اسمبلی نے تنخواہوں میں اضافہ کیا؟ کوئی نہیں کیا. پچھلے میں کہتا ہوں 15 سالوں سے زیادہ ہو گئے کہ خان صاحب نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جب تک عام لوگوں کے حالات نہیں بدلتے آپ لوگوں نے اپنی تنخواہیں نہیں بڑھانی. ہماری تنخواہیں 1,87,000 ہے, جس میں پیٹرول بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ یہ جو ان کی حکومت ہے جو ناجائز طریقے سے آئی ہوئی ہے, یہ ایک عذاب کے طور پہ مسلط ہے. 1 روپے کی انویسٹمنٹ یہ نہیں لے کے آئے. شہباز شریف نے 38 دورے کیے ہیں غیر ملکی. ہم کسی مانگنے والے کو بھی باہر بھیج دیتے, کچھ نہ کچھ لے آتا. آپ نے بات کی, اچھا انفلیشن دیکھ لے کہاں پہنچ گئی ہے, جی ٹی پی دیکھ لے اس کے ریٹ اس وقت کیا صورتحال ہے, ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے. اب کا ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے. سینسیٹیو پرائس انڈیکٹر جس میں آپ کی روزمرہ چیزیں انوالو ہے, بریڈ ہوگی, چینی ہو گئی, آٹا ہو گیا, 50% ان کی پرائسز بڑھ گئی ہے. فورن ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں, ان امپلائمنٹ دیکھ لیں, یہ ہر سطح پہ یہ ناکام ہو چکے ہیں, چاہے وہ نیشنلی ہو یا انٹرنیشنل. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, اس پہ آپ ضرور اپنا جو ہے رسپونڈ کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول بہتر کرنے کی بات کی جاتی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ذکر آ رہا ہے. کیا نواز شریف صاحب اس موقع کے اوپر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی افنان صاحب, جو انہوں نے کہا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور یہ ماحول بہتر کرنے کے لیے میاں صاحب کا کردار, اچکزئی صاحب جا رہے ہیں لاہور, کیا میاں صاحب ان سے ملیں گے وہاں؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ملنا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے, پھر میاں صاحب اس کے اوپر جواب دے دیں گے. ہمارے بڑے اچھے تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں اور بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اچکزئی صاحب کی. دیکھیں بات انہوں نے کہا کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ابھی آ رہی ہوگی نا, ابھی تک بتا دیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی تک آئی ہیں اس کی چلو مطلب کہ جو سائن ہوئی ہے ڈیلز ان کا تو بتا سکتا ہوں. روڑی سے کراچی تک جو ریلوے لائن بن رہی ہے اس کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, سائن ہوگی, ڈیل ہو گئی ہے. جو سکھر اور حیدرآباد کی جو موٹر وے کا لنک مسنگ ہے اس کو ہم نے 6 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر کے اور اس کی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے فائنانسنگ لے لی ہے. پھر آپ کی جو ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں ابھی, آپ مجھے بتا دیں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہوں. JF-17 پروگرام پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کیا 1998 میں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے $500 ملین انویسٹ کیے چائنا کے ساتھ مل کے. اس سال ابھی تک آپ کو تقریباً $4 بلین کا آرڈر جو ہے وہ آذربائیجان سے آپ کا آ چکا ہے. آپ ڈلیور بھی کر چکے ہیں, کچھ تھوڑے رہ گئے, کچھ ڈلیور کر گئے. $4.6 بلین آپ نے لیبیا کو بھیج دیا, 8.6 ہو گیا. اور ابھی ایز وی آر ڈسکسنگ تقریباً $4 بلین کی اور سعودی عربیہ سے ہماری ڈیل جو ہے فائنلائز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور وہ بھی JF-17 میں انٹرسٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک ہمیں میجر جو ہے وہ جو آ رہے ہیں آرڈرز JF-17 کے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ 4 سائڈ ہوتی ہے لیڈرشپ کی, کہ کب ہم نے میاں محمد نواز شریف نے 1998 میں کارگل وار کے بعد شروع کیا تھا یہ کام, جس کا آج اس ملک کے لوگ ڈویڈنڈ کھائیں گے. اور انشاءاللہ یہ سارے آرڈر اگر میٹیریلائز کر گئے تو ان دا فورسیبل فیوچر ہم IMF کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر ساؤتھ پنجاب کی بات میں کر لوں. دیکھیں ساؤتھ آپ ملتان چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, میں کہوں گا یہ کہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا. ملتان ساؤتھ پنجاب ہے نا, وہاں پہ میٹرو بھی موجود ہے, وہاں پہ ورلڈ کلاس ہاسپٹل بھی موجود ہے, ورلڈ کلاس یونیورسٹی بھی موجود ہے.
ملتان سٹی کے اندر فلائی اوور انڈر پاسز آپ جا کے دیکھ لیں کتنے ہیں، آپ وہاں کی یونیورسٹیاں جا کے دیکھ لیں کیسی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میں نے آپ کو مثال دے دی. آپ فیصل آباد کو جا کے دیکھ لیں، فیصل آباد جو ہے وہ میجر سٹی ہے ہمارا، ادھر جو ہے وہ تو گجرانوالہ کو جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو خالی یہ کہ جی ہم یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کسی بندے کو لے لیں، وہ پنجاب جائے گا، خیر پختونخوا جائے گا، وہ خود آگے آپ کو بتائے گا کہ کوئی کمپیریزن ہی ہے. اس میں پھر عفنان صاحب ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرنے دیتے آپ پنجاب میں؟ اگر آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں دین یہ تو آپ میں کوئی چیلنج نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کو 2 جلسے کرنے دیے، سنجانی میں بھی اور ادھر لاہور میں بھی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو تقریریں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ نے ابھی تک نکال کے دیکھ لیں. دیکھیں جب آپ نے ہم سے ایک کانفرنٹیشنل پاتھ لے لیا جس میں آپ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہمیں ختم کر دیں، تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا آگے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپنے معاملات کو ریویو کریں اور ہمارے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو چلے تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفیع صاحب، آپ ان پہ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو ہے کہ جو ان کی دفاعی پالیسی تھی اس میں ہم نے بھارت کو شکست دی، اس میں چائنیز اسلحہ استعمال ہوا، JF-17 استعمال ہوا، تو اس حد تک تو آپ ان کو کریڈٹ دیں نا کہ انہوں نے کچھ چیزیں تو ہمارا اسلحہ تھا اس میں، مئی میں ہم نے تاریخی فتح حاصل کی، ہمارے فورسز نے تاریخی فتح حاصل کی، انڈیا کو دھول چٹائی، ایک انٹرنیشنل امیج ہمارا بہتر تھا، اس امیج کو بھی یہ کیش نہیں کر پائے، اس امیج کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے. ابھی آج ایک نیوز آ رہی تھی کہ کسی قرضے میں کسی کو طیارہ دے رہے ہیں، پیسوں کے بد میں کسی کو طیارہ دے رہے ہیں، وہ ہے جو JF-17 رول اوور جو یہ ان کے حال ہے. $4 بلین. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں ختم کریں. بھئی آپ کی ناجائز حکومت ہے، اس کو تو ہم ختم کریں گے، ہم آپ کو نہیں ختم کریں گے، آپ کی ناجائز حکومت کو ختم کریں گے. آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، دن دہاڑے ایک بندے کو پاکستانی عوام نے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم منتخب کر لیا عمران خان صاحب کو 8 فروری کو. آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس لانے کی بجائے اڈیالہ میں بند کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی ہے. پنجاب میں ہم موو کرتے ہیں تو کرفیو لگ جاتا ہے. ہم پنجاب میں تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں نکال سکتے، پوسٹر نہیں لگا سکتے. الیکشن مٹیریل ہم نے 129 جب الیکشن تھا حلقہ 129 میاں اظہر صاحب کا، وہاں پہ ہمارا جو الیکشن مٹیریل تھا وہ نہیں چھوڑا گیا. ان کی تو یہ روایات آ چکی ہیں کہ ان کی جو ضمنی الیکشن کی بارہا مثالیں دے رہے ہیں. وہاں پہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. نہیں، آپ کو خیبر پختونخوا میں ہم نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی. کیپٹن صفدر پہلے دن سے موجود تھا، ان کی لیڈرشپ جلسے کر رہے تھے، ان کا مٹیریل تھا. ROs کا الیکشن ایک دفعہ پھر رات کو وہی 47 فارم والا قصہ ہو گیا کہ RO الیکشن کمیشن نے لگائے تھے، فارم 47 جاری کر دیا. آج بھی فارم 45 پہ ہم 63,000 سے جیتے ہوئے ہیں. الیکشن ٹریبیونل میں کیس ہے. شفیع جان صاحب، آپ کی اپنی انتظامیہ ادھر کیسے ہو؟ RO DRO کس نے لگایا؟ پریزائڈنگ افسر کس کے تھے؟ میں آتا ہوں. RO DRO کس نے لگایا؟ الیکشن کمیشن نے لگایا. پریزائڈنگ افسر کے جو فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری صوبے ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے ہیں، اس پہ تو ہم 63,000 سے جیت گئے ہیں. وہی فارم 45 جب ہم لے جاتے تھے، وہاں سے کوئی اور فارم آتا تھا اور اس پہ وہ پنچ ہو کے ان کے ووٹ بڑھائے جا رہے تھے. یہ ان کے جو جھگڑا صاحب تھے نا، جو ان سے میری والی بات ہو چکی ہے، جو بھی انہوں نے پورا رزلٹ مجھے لا کے دکھایا. میں نے کہا آپ ایک کام کریں، 600 پریزائڈنگ افسرز ہیں نا، آپ 5 بٹھا کے پریس کانفرنس کریں، کہیں کہ یہ ہمارا پریزائڈنگ اور یہ ہمارا وہ تھا پولنگ سیشن تھا، ادھر یہ دھاندلی ہو، یہ رزلٹ تھا، انہوں نے یہ چینج کیا. کریں نا، وہ تو ڈاکومنٹڈ آپ کے پولنگ ایجنٹ کے سائن موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ بیٹھے ہیں، آپ 5 پریزائڈنگ افسر تو کرنا آپ کے لیے کوئی، آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. 600 میں سے 5 تو ہوں گے نا جو یہ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو ایک بندہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے. آپ کا ایک صاحب ہمارے پاس دیکھیں، میں الیکشن لڑتا رہا ہوں، مجھے پتا فارم 45 اگر آپ لوگوں کے پاس ہے اور آپ فارم 47 دے دیں گے 602 پولنگ اسٹیشن، وہ میں دیکھ چکا ہوں. وہ جو آپ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارم 45 پریزائڈنگ افسر نے جاری کیا نا، وہاں کا پولنگ ایجنٹ بھی تھا، ہمارا پولنگ ایجنٹ بھی تھا، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کا پولنگ ایجنٹ تھا. آپ ادھر ان کو بٹھائیں ٹی وی پہ، آپ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کہیں 5 بندے یہ دیکھیں یہ پریزائڈنگ افسر ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہاں دھاندلی ہوئی ہے، ختم ہو گیا معاملہ. فارم 45 پہ یہ تھا، فارم 47 پہ یہ تھا. آپ مانیں گے؟ آپ 8 فروری کے مینڈیٹ کو نہیں مان رہے. آپ دیکھیں میری گزارش سنیں، آپ نے جو پوری بات کی ہے نا 8 فروری والی، آپ وہ پھر 25 جولائی پہ بھی لے کے جائیں. بالکل سسٹم آپ لے کے آئے تھے جس کے نظام کی وجہ سے جو بھی کچھ ہوا وہ آپ RTS بٹھا کے 13 مئی 2013 پہ بھی جائیں گے. 13 مئی 2013 کے تو سپریم کورٹ پہ آپ جا چکے ہیں، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے چکا ہے کہ جی وہاں پہ الیکشن ہم نے چیک کیا، اس میں کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج بھی ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، آگے الیکشن آنے ہیں،
یہ جو ROs کا مسئلہ ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر دیں, EVM کر دیں, مسئلہ EVM لکھے اور انڈیا لکھے, اتنی لمبی چوڑا اور ریگنگ لکھے, یہ کوئی سلوشن. دیکھیں میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے یہ, ٹھیک ہے نا, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, انفارمیشن سیکورٹی, سائبر سیکورٹی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو زیادہ آسان ہے اس کو کرنا. ادھر تو بہت مشکل ہے نا, آپ کا پہلے پریزائڈنگ افسر ہے, پولنگ ایجنٹ ہے, کیا مشکل ہے, اس کے بعد 47 کر لیں, کیا مشکل نہیں ہوتا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, 5 آپ نے نہیں کیا 8 فروری کو, نہیں وہ آپ نے 25 جولائی کو نہیں کیا. میرا اپنا الیکشن کا رزلٹ آپ لوگوں نے چینج کیا ہے, چھوڑیں آپ رہنے دیں. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 پریزائڈنگ افسر تو ہوں گے نا, وہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, آپ وہ ان کو نکال کے لے کے آئے, آپ کہیں جی یہ دیکھیں یہ رزلٹ تھا, یہ رزلٹ چینج ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن جائیں, الیکشن کمیشن میں کہیں گے دیکھیں جی الیکشن کمیشن میں کیس مجھے نوٹس دے دیا گیا, میں نے آج اس کا جواب جمع کر دیا, پور کے الیکشن میں مجھے نوٹس مل گیا. آپ بات بھی آپ نہیں کر سکتے. نہیں آپ بات بالکل کریں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بات کریں لیکن آپ بات ثبوت کے ساتھ کریں نا. میں آپ کو ایک بڑا اچھا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب رزلٹ چینج ہوتا ہے نا, میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے والا کام نا, وہ رزلٹ اوور رائٹنگ ہوتی ہے, سائن ٹھیک نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں میں 1 منٹ میں پکڑا جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں سکتا. قاضی صاحب سائن کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا, انہوں نے جو کیا ہے نا فارم 47 میں اس بار جو ہری پور میں, وہ جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس پہ کوئی سائن چینج, کوئی اوور رائٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ فارم 45 ہم نہیں, اس کے تو سائن ہیں, آپ کے بھی ہیں شفیع جان. یہ تو الزامات ہیں نا, یہ تو الیکشن کمیشن میں آپ جائیں گے, ٹریبونل میں کیس لگنے والا ہے. پورے ثبوتوں کے ساتھ ہم نے گوگل آئی کلاؤڈ پہ بھی ریزلٹس اپلوڈ کر دیے ہیں دکھانے کے لیے, 602 کے 602 ریزلٹ اپلوڈ کر دیے. چلیں وہ پھر الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کر دے گی اگر آپ کے حق میں. وہ تو نواز شریف کا کیس کا بھی کر دیا, ہلکا نہیں کھولا, کہتے یاسمین راشد کے سائن ٹھیک نہیں ہے, کیس بند کر دیا, اللہ حافظ. میرے جو ہے تیمور ڈگرا کے کیس کا بھی اس طرح ہوا, اوور رائٹڈ جو اوور رائٹنگ ہوئی ہے میرے سارے کے سارے فارم 45. ہمارے والے پہ اوور رائٹنگ بھی نہیں ہے. چلیں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. آپ نے گفتگو سنی, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا, کیا یہ سیاسی جماعتیں اکٹھا بیٹھیں گی. اس گفتگو سے کچھ چیزیں تو آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید ماحول بہتر ہو, لیکن لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی بامانی قسم کے مذاکرات ہو سکیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.